علیکم، پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ میں ہوں بے نظیر مہدی۔ سیاسی ٹیمپریچر کو کچھ کم کرنے کی کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ان کی 2 روزہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور اس میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دعوت دی ہے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے علاوہ جو تمام دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو دعوت دی ہے تاکہ وہ آئیں اور بات چیت کریں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کانفرنس کے اندر جائے گی یا نہیں جائے گی، یہ فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اڈیالہ کے بھی آس پاس سے جو خبریں ہیں وہ اتنی اچھی نہیں آ رہی ہیں اور مسلسل تحریک انصاف کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے، ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ جو اب ان کو سوٹ نہیں کرتے۔ پہلی 27 نومبر گزشتہ سال جو 27 نومبر گزرا ہے اس کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی کی سیاست ایک بند گلی میں آ کے کھڑی ہو گئی ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اور جیل میں بیٹھے ہوئے اس شخص کی خود پسندی یا خود پرستی کی وجہ سے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس تمام تر جو سینیریو ہے، پولیٹیکل سینیریو ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ جو سفر کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ان کا پولیٹیکل ورکر، وہ اسٹریٹ پاور جو ان کے پاس موجود ہے۔ کیا ابھی بھی قیادت جو ہے وہ کچھ صحیح فیصلے کر پائے گی اور معاملات کو بہتری کی طرف لے جا پائے گی یا حالات پھر سے مزید تصادم کی طرف جو ہیں وہ جائیں گے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جواب آج ہم اپنے پروگرام میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، مگر یہاں پر وقت ہوا ہے ایک کوئی بریک کا، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اور جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے یا جو تصادم کی جو کیفیت ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اب اس کو کم کرنے کی کہیں نہ کہیں سے کوئی آواز اٹھ رہی ہے اور بہرحال ملک کے جو ہے مفاد میں یہی ہے کہ یہ ٹیمپریچر جو ہے اب وہ نارمل ہونا چاہیے۔ اپنے پینلسٹ سے آپ کا تعارف کراتی چلوں، ہمیں جوائن کیا ہے آصف باجوہ نے جو کہ رہنما ہے مسلم لیگ نون کے، رزاق کھٹی جو سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور اب سے کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے اظہر لغاری، ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں سینٹرل پی ٹی آئی کے۔ سب سے پہلے آصف باجوہ صاحب آپ کی طرف ذرا آؤں گی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک آئین تحفظ پاکستان کی 2 روزہ کانفرنس ہے، انہوں نے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو انوائٹ کیا ہے مگر نون لیگ کو نہیں انوائٹ کیا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو اتنا کل بھی جو کچھ ہوتا رہا، انٹرنیشنل میڈیا اور میڈیا رپورٹ کرتا رہا، جو بھی سچویشن ہے اڈیالہ کے باہر، اب یہ ٹیمپریچر تھوڑا کسی نہ کسی طرح اس کو نارملائز ساری سچویشن کو کرنا پڑے گا نا؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ دیکھیے مجھے تو آپ کی آواز آ رہی ہے، لیکن کیا آپ کو میری آواز نہیں آ رہی میڈم؟ ہیلو مجھے جی باجوہ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ رزاق کھٹی صاحب کی طرف ذرا ہم چلتے ہیں اور اس طرف دیکھتے ہیں کہ کھٹی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آصف باجوہ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ باجوہ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ یس مجھے باجوہ صاحب اب یہ جو ٹیمپریچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنا اوپر کی طرف چلا گیا ہے اور ایک تصادم کی کیفیت بنی ہوئی ہے پولیٹیکل جماعت، اداروں اور ریاست کے درمیان، اب اس کو نارمل کرنے کی حکومت کی طرف سے کیا کوشش کی جا رہی ہے؟ بہرحال ملک میں امن کا قیام جو ہے وہ حکومت کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے۔ دیکھیے میڈم، حکومت نے کبھی بھی دیکھیے جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کام ہے کہ بات کو سننا اور لوگوں کے جو اپوزٹ پارٹیز ہیں ان کو بھی امپورٹنس دینا، اور ہم نے اس کے اوپر پورا عمل درآمد کیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے ہی اپنے مذاکرات کے دروازے کھولے رکھے ہیں اور کبھی بھی ہم نے اس بات سے انکار نہیں کیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں بینگ پولیٹیکل ورکر
کہ کوئی بھی ایشو ہو اس کا الٹیمیٹلی جو حل ہے وہ ڈیڈ لاک نہیں ہے، اس کا الٹیمیٹلی حل جو ہے وہ ڈائلاگ ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے اور دیگر جو اکابرین ہیں وہ ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتے رہے ہیں، لیکن میں بدنصیبی یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن پارٹی کی جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ کہتے تھے کہ میں مذاکرات نہیں کروں گا، پھر انہوں نے کہا کہ میں مذاکرات کروں گا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بے اختیار ہے، یہ الیکٹڈ نہیں ہے، یہ فارم 45 والے نہیں ہیں، فارم 47 والے ہیں، یہ بے اختیار ہے، ہم ان سے بات نہیں کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، جو لوگ پاورفل ہیں ان سے بات کریں گے. میری بات آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کیجئے. لیکن جو پاورفل ہیں ان کے لیے بھی کیا کر رہے ہیں نا پھر آگے؟ نہیں دیکھیں الٹیمیٹلی بات یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی یہ کہا اور یہ کیٹیگریکلی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، لیکن بات جب پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، اعلیٰ قیادت ہے یا بانی پی ٹی آئی ہے، انہوں نے کبھی بھی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا. اور جو دوسرے درجے کی قیادت ہے ان کو چونکہ اختیار نہیں تھا، وہ صرف اور صرف بانی پی ٹی اے کی رہائی کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کے مسائل کی بات نہیں کرتے، وہ پاکستان کے ایشوز کی بات نہیں کرتے، وہ سیاست کی بات نہیں کرتے، وہ ریاست کی بات نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف بانی پی ٹی اے کی رہائی کی بات کرتے ہیں. ارے بابا وہ آپ کو شامل گفتگو کر لیں اور ان کے سامنے ہم یہ سوال رکھتے ہیں. عادل اغاڑی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور جیسے کہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ معاملات کو کسی طرح بڑھاتے ہی ہیں، جو ہمیں بھی ایک سال سے نظر آ رہا ہے کہ صرف اور صرف ایک پوائنٹ پہ بات ہوتی ہے، لیکن آگے جو جتنے تصادم کی کیفیت ہمیں دیکھ لیں کہ بڑھتی جا رہی ہے، جتنا درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. پی ٹی آئی کی پلان ہے آگے کے لیے، اور اس ساری سچویشن کا اینڈ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مجھے شو میں بلایا. بے نظیر صاحبہ دیکھیں، ٹیمپریچر کم زیادہ کرنا جو ہے وہ زیادہ ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ حکومت پہ ہوتی ہے. جو بھی وقت کی حکومت ہوتی ہے وہ ٹیمپریچر کو کول کر سکتی ہے یا اس کو گرم کر سکتی ہے. اب دیکھیں ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں خان صاحب کی جو بند ہیں، یہ کافی عرصے سے بند ہے. 10 مہینے سے ان کی سیاسی رفقا سے ملاقات نہیں ہوتی ہے. ایک آدھ ملاقات ہو جاتی ہے بیچ میں. تو آپ اگر ایک آدمی کی ملاقات بند کرا دیں گے، اس کے اوپر اتنے سارے مقدمے ہوں اور ان کی اپیل جو ہے وہ پچھلے کوئی 11 مہینے سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کو اپیل کو نہیں سنا جا رہا، اور جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی ان کی بہنوں کو باہر بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا سڑک پہ، رات بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پانی پھینکا گیا، تو یہ کیا کر لیتی؟ وہ بیٹھی ہوئی تھی اپنے آئینی حق کے حساب سے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ احتجاج کا ریکارڈ کرا رہی تھی اور کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہی تھی وہاں پہ کوئی. تو ٹیمپریچر جہاں تک یہ ہے کہ ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے کچھ میجرز لینے پڑتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جس کو کہتے ہیں، سی بی ایم کہتے ہیں اس کو. وہ سی بی ایم آپ حکومت کی طرف سے دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ جی تصادم ہوگا، خدا نہ خواستہ تصادم کی کوئی بات ہم نہیں چاہتے اور نہ انشاءاللہ تصادم ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہیں وہ طے ہو جائیں. خان صاحب نے ان تمام معاملات کا اختیار جو دیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہے. تو آج جو پارلیمانی جو پارٹی تھی اس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم جو ایک وہ ڈائیلاگ کے لیے قومی کانفرنس بلا رہے ہیں، اس میں ہم سب سے بات کریں گے. پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی ہے. ابھی نون لیگ کو دعوت دینے کا فیصلہ نہیں ہوا، وہ بھی ہو جائے گا کچھ دنوں میں. تو اس میں ہم نے یہی شرط رکھی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب اور جو دوسرے سیاسی رفقا ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری پارٹی سے ہوں، کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، وہ جا کے خان صاحب سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد پھر ایک آپ کا سلسلہ چلے گا. ملاقات کی تو اجازت نہیں دی جا رہی، اس کا تو صاف کہہ دیا ہے آپ نے. جتنی بھی پریس کانفرنس دیکھی اس میں یہ بات صاف ہے کہ ملاقات کی اجازت یا تو آپ منع کرا دیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک آرڈر لے لیں، جا کے حکومت چلی جائے وہاں پہ کہ جی ملاقات ان کی بند ہے، تو عدالت سے آرڈر لے لیں، پھر ہم سپریم کورٹ میں اپیل کر لیں گے یا کہیں دوسرے فورم پہ چلے جائیں گے، جو بھی فورم ہوگا. ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی عدالتوں سے انصاف کی توقع تھوڑی سی مشکل بھی ہے،
लेकिन ظاہر ہے ہم اپنا ایک وہ پلیٹ فارم چھوڑیں گے تو نہیں نا. ہم ظاہر ہے اس پہ ہم اپنا کام کریں گے, عدالتوں میں بھی جائیں گے, ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے نا. تو ملاقاتیں اگر لی ہوں گی تبھی یہ ٹیمپریچر نیچے ہوگا. ہمارے بڑے سینئر رہنما ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, سرفراز چیمہ صاحب ہیں, دوسرے بھی ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. آپ سینئر قیادت کو باہر نکالیں, ملاقات کرائیں خان صاحب سے. ملاقات کرنا تو ان کا حق ہے. ابھی دیکھیں بشرا بیگم کی کون سی وہ سیاسی بیان ہوتے ہیں, ان کی بھی ملاقات بند ہے, ان کی بھی اپنی فیملی کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. اب وہ تو کوئی ان کا پیغام تو باہر آنے سے کوئی طوفان تو نہیں کھڑا ہوتا. تو فرض کریں اگر وہ ان کی بھی ملاقات اگر کھول دی جائے تو کیا ہی مذائقہ ہے اس میں, وہ بھی نہیں دیکھی جا رہی. تو دیکھیں ضد ہے. آپ کے خاص اپنا اپنی بہنوں کی سنتے ہیں نہ اور کسی کی سنتے ہیں, لیکن سنتے ہیں تو اپنی اہلیہ کا جو بیانی ہے نا ان کے اوپر بہت غالب ہے, ان کے خیالات ان پہ بہت غالب ہے. پروگرام کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں, اور رضا بھٹی صاحب سینئر تجزیہکار ہیں, صحافی, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بھٹی صاحب بڑی جسے کہا جائے کہ گمبھیر سی سچویشن ہو گئی ہے, اور کچھ عرصے پہلے آپ نے کہا تھا کہ اگر حالات اسی طرح گئے تو ایسا ہو جائے گا, اور ویسا ہی بالکل ہمیں تمام تر جو یہ سیاسی درجہ حرارت ہے وہ ہمیں بڑھتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے. اگر پی ٹی آئی نے جو ہے وہ سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کیا تو پھر حالات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ بینظیر. میں اصل میں آپ کا شاید پورا سوال سمجھ نہیں پایا ہوں, لیکن اس سے پہلے جو بات چیت چل رہی تھی تو میں یہ ازیوم کر پایا ہوں کہ آپ تحریک انصاف یعنی بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کی بہنوں پر جو گزشتہ رات تشدد ہوا اسی پر ہی بات کر رہی ہے. میرا خیال ہے تو اصل میں یہ جو صورتحال بنی ہے اس میں ملاقاتوں پر آپ پابندی کتنا عرصہ لگا سکتے ہیں. اس طرح پنجاب حسین پی ٹی آئی پر اور بانی پی ٹی آئی پر پابندی لگائی. مجھے بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ آخری انتہا پر جانے کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے, سیاسی لوگ سیاست میں درمیان کا راستہ نکالتے ہیں, اور وہ راستہ نکالا اس لیے جاتا ہے کہ سیاست کے اندر ڈائلاگ کی گنجائش ہوتی ہے. یہ جو کام ہے وہ سیاسی جماعتوں کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہیے. اگر وہ ہاتھوں میں نہیں لے گی تو کسی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہے گا. عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے بازی میں ذکر ہوتا رہا, لیکن اب یہ درمیان کا راستہ سب کو نکالنا پڑے گا. اگر ایسا نہیں کریں گے تو سسٹم جو ہے وہ بہت بہت نقصان کھائے گا. کیونکہ آج جس طرح بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ -1 جو ہے وہ صرف ہم نہیں ہوں گے پھر سب ہوں گے. وہ شریف آدمی ہے, ان کی بات پتہ نہیں کیوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن یہ بات سب کو جتنا جلدی سمجھ آ جائے اتنا بہتر ہوگا. پاکستان کو بنیادی طور پر جو بھی ہے جیسا بھی ہے یہ نظام کچھ عرصے کے لیے آپ کو چلانا پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ طے کرنا پڑے گا, ان سے کوئی گارنٹیاں نہیں, لیکن راستہ نکالنا پڑے گا بات چیت کا, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. بالکل لوائی صاحب دیکھیں, بات تو پھر وہیں پر آ گئی نا کہ بات چیت ہی سے راستہ نکلے گا. مجھے یاد ہے کہ گزشتہ برس دسمبر کے لاسٹ اور جنوری میں مذاکرات کا ایک دور چلا تھا, اور پھر وہ کیسا دور چلا تھا کہ دونوں طرف سے بیان بازی ہو رہی تھی, اور پھر جو تھا وہ اس کو ختم کر دیا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے. اگر اس وقت تھوڑے صحیح گہرائی میں جا کر فیصلے لے لیے جاتے تو اب اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا پی ٹی آئی کو. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, مجھے آپ سوال ذرا دوہرا دیں گے اپنا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر گزشتہ برس مذاکرات پہ اپنی بات مذاکرات کی طرف ہی پڑ رہی ہے, تو گزشتہ برس جو مذاکرات کی بات جو دور چلا تھا اور پھر وہ ناکام ہو گیا, پی ٹی آئی اس میں سے کوئٹ کر گئی تھی, اگر اس وقت تھوڑی سمجھداری کے فیصلے لے لیے جاتے تو آج جو ہے وہ اس نہج پر نہیں آتی معاملات. دیکھیے میں آپ کو ایک بات کہوں بینظیر صاحبہ, کوئی بھی تعلق جو ہوتا ہے نا, خواہ وہ سیاسی ہو, کاروباری ہو, کوئی بھی ہو, وہ تعلقات جو ہوتے ہیں وہ دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں, اور وہ میوچل رسپیکٹ پہ اور ایک دوسرے کے انٹرسٹ کا خیال رکھتے ہوئے سارے تعلقات اچھے یا برے ہوتے ہیں.
آپ پچھلے سال کی بات کر رہی ہیں، میں تو کل کی بات کی پریڈکشن نہیں کر سکتا. پاکستان کی سیاست جو ہے وہ روزانہ ایک جو ہے وہ اس میں نیا رنگ آ جاتا ہے، ایک نیا معاملہ آ جاتا ہے. تو پچھلے سال جو حالات تھے وہ تو پچھلے سال تھے، لیکن جہاں تک میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن پچھلے سال جہاں تک مجھے یاد ہے مذاکرات کا دور چلا تھا، لیکن بات وہیں پہ آ کے اٹک گئی تھی کہ ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا تھا حکومت نے کہ ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں، لیکن وہ ملاقات نہیں کروا سکے. دیکھیں اب وہ اگلا بندہ بھی یہ سوچے گا کہ یار دیکھو، جس سے میں بات چیت کر رہا ہوں، مذاکرات کر رہا ہوں، اگر اس کا اتنا اختیار نہیں ہے یا وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہماری جو ہے نا وہ ملاقات. دیکھیں عمران خان، آپ کچھ بھی کر لیں، کان کو سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیں یا بائیں ہاتھ سے پکڑ لیں، عمران خان سیاستدان ہے، عمران خان سیاسی آدمی، اور وہ اس کا ووٹ ہے، اس کی پارٹی ہے. جتنے بھی ووٹ پڑے ہیں آپ، ہم تو کہتے ہیں چلیں 180 سیٹیں تھیں ہماری، چلیں اسمبلی میں اس وقت جو ہے وہ 96 سے گھٹ کے نااہلیوں پہ اور سزاؤں پہ 74 ہیں اب. تو جتنے بھی بچے ہیں ممبران، تو وہ ان کے ووٹ سے ہی آئے ہیں. ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ممبر ہو جس کا کوئی اپنا ووٹ ہو یا اپنے خود کے بلبوتے پہ جیت کے آیا ہو. تو ووٹ جس کا ہے اس سے اگر بات چیت نہیں ہوگی تو مسئلہ کیسے آگے بڑھے گا؟ پیچھے عوام بھی تو ہے نا. وہ جو لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے اگر وہ عمران خان کے خلاف چلے جاتے ہیں یا ایسا کوئی فیصلہ کرتے ہیں جو پارٹی کے یا عوامی امنگوں کے خلاف ہو. تو بڑا آسان سا حل ہے. خان صاحب کی ملاقاتیں اگر تواتر سے ہوتی رہتی نا تو میرے خیال میں اس طرح کی صورتحال کبھی ہوتی ہی نہیں. ملاقاتیں روکنے کا مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا. ابھی ہمارے دوست نے بھی کہا، I appreciate him، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. اور اس وقت جو بھی ماحول ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میرے کافی دوست ہیں جو غیر سیاسی لوگ ہیں، سب کے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم جو ہے نا بڑے پریشان ہیں اس ساری صورتحال سے، اور ہم اپنے ملک کے لیے پریشان ہیں، اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں. اور اگر اس طرح کی صورتحال رہی تو ہمیں بڑا خوف آتا ہے کہ یہ آگے چل کے کیا ہی جو ہے نا وہ ماحول ہوگا. اور ہمارے بچے جب ٹی وی دیکھتے ہیں، ابھی بھی یہاں آپ کے پروگرام میں بھی دیکھیں گفتگو ہو رہی ہے، ہماری گفتگو جو ہے وہ کوئی بھی فیملی ممبر بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے. کافی پروگرامز ایسے ہو رہے ہیں آج کل جن میں میرے خیال میں کوئی فیملی کا بندہ یا کوئی اس طرح کی کوئی خواتین وہ شاید گفتگو دیکھ بھی نہیں سکتی. اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یہ اب بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اب کچھ زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ ماحول اس طرح سے گرم ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کی خواہش بھی ہے کہ ماحول زیادہ گرم ہو کیونکہ ان کا سروائیول اس میں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ماحول کشیدہ ہو، خراب ہو، اور یہ گالم گلوچ اور دھمکیاں اور یہ ساری چیزیں یہ اس طرح سے ہو. یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ سیاستدان کا کام نہیں ہے. سیاستدان کا کام جو ہے وہ دلیل سے ہوتا ہے. ایک جو ڈائلاگ ہوتا ہے وہ بھی دلیل سے ہوتا ہے. بالکل اب جو بھی ڈیڈ لاک ہے، اگر ہم اگر وہ اس مزید سے بات بات نہیں ہوگی کریں تو ٹھیک ہے نا، تو پھر کہ تو ظاہر ہے جو تیسری قوت ہی اس کا ملاقاتیں فائدہ ہوئی اٹھائے گی. تحریک انصاف کی جانب کی سے اس میں بھی کچھ جو اب تک 6 مہینے کا ہم ریکارڈ دیکھیں اس میں بھی کچھ زیادہ اچھے پیغام نہیں باہر آئے، جس کی وجہ سے یہ تمام تر سچویشن ہے. اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے، مگر یہاں پر وقت ہے ایک شارٹ بریک کا. کہیں جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. اور بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے ذرا سیاسی ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی اور مذاکرات کی، اور کس طرح سے یہ جو معاملات ہیں اس کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے گا. کھنڈی صاحب، اب یہ جو جیسے بھی لغاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم بات چیت، ہمیں کل کا نہیں پتا، لیکن ہم بات چیت جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جس طرح بات چیت کے لیے کہا ہے اور مسلم لیگ نون کو نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے 1-2 دن میں دعوت دے دیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس پہ سے اتنی جو ہائپ بنی ہوئی ہے، اتنا تصادم کی کیفیت جو تاریخ پورے ملک میں موجود ہے اس وقت، کیا وہ ان تمام معاملات کو ہینڈل کر پائیں گے؟ صاحب اپنے یہ آواز آ رہی ہے؟ میں بالکل سن نہیں پا رہا ہوں. مجھے ابھی لگا کہ شاید آپ نے میرا نام لیا ہے، لیکن میں آواز کمیونیکیٹ پوری نہیں ہو. صاحب، کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم اس طرح کا پلیٹ فارم ہے کہ جو اس سے اتنا جو عدالتی کیفیت ہے یا جو حالات اتنے خراب ہے، اتنا تصادم ہے، اس کو جو ہے وہ ہینڈل کر پائیں گے؟ کیا وہ اتنا پاورفل پلیٹ فارم آپ کو لگ رہا ہے؟ ماضی میں تو جو ہے وہ ہمیں اتنا پاورفل نہیں نظر آیا ہے. لگائی صاحب آپ کی طرف میں آتی ہوں، غالباً آپ کو
میری آواز جو ہے وہ کلیئر جاری ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ جب رمضان تھے اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان اور تمام اپوزیشنز کو ملا کے ہم حکومت کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں, مگر پی ٹی آئی نے اس کے بعد جو جو فیصلے لیے وہ آگے چل کر جو ہے وہ غلط ثابت ہوئے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا اسٹرانگ پلیٹ فارم ہے یا صرف کھانا پوری ہی کی جا رہی ہے؟ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے. مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی اور سمجھ نہیں پا رہا میں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. جو میں سمجھا ہوں آپ شاید یہ کہہ رہی ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے پہلے بھی ایسی کوئی بات کی گئی تھی اور اب آپ سمجھ رہی ہیں کہ شاید ابھی بھی وہ بات نہیں ہو پائے گی, آسانہ پوری ہے, اس طرح کی بات کر رہی ہیں کوئی آپ شاید. دیکھیں بات اگر گھما پھرا کے دیکھیں نا پھر وہی بات آ جاتی ہے نا. اگر آپ اگلی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جی تحریک تحفظ آئین پاکستان اتنا پاورفل پلیٹ فارم نہیں ہے تو یہی ہم نے تو صرف ایک ہی شرط رکھی ہے کہ جی آپ محمود خان اچکزئی صاحب کی اور دوسرے سیاسی لوگوں کی ملاقات کراتے ہیں خان صاحب سے. محمود خان اچکزئی صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں گارنٹی لینے کے لیے تیار ہوں. اب وہ ایک چیز کو موقع دیا جاتا ہے نا. اب اگر گھر کے سارے افراد ہی آپس میں بحث کریں, فرض کریں اس پروگرام میں صرف ہم بحث کریں, ٹیمپریچر ہائی ہو جائے تو ہماری کیا گفتگو ہوگی اور اس پروگرام کا کیا مقصد ہوگا. یہ جو ٹی وی پروگرامز ہو رہے ہیں, ٹی وی شوز ہو رہے ہیں, یہ ایک طرح سے ہم ٹریننگ کر رہے ہیں اپنے جو آئندہ آنے والی نسل ہے, جو سیاست میں آنے والی ہے, جو گھر میں سن رہے ہیں, جو ملک کے بارے میں فکر مند ہیں, تو ہم ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں, ہم ان کو ایک مواد فراہم کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ معیاری مواد ہو. اب حقیقت یہ ہے کہ اگر سامنے سے بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پوچھ کے بتا دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے اگر یہ بات ہوگی کہ پوچھ کے بتا دیتے تو یہ تو پھر بات جو ہے وہ چلی جاتی ہے, ملاقات تو پھر چلے. کم از کم ایک سائڈ تو بالکل ہی سامنے ہے نا آپ کے, عمران خان تو بالکل سامنے ہے آپ ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے. ان کے لوگ جا کے ان سے بات کریں گے, جو ان سے وہ بات کریں گے, جو چیز ہوگی. اگر تب میرا یہ بلیو ہے اگر وہ تواتر کے ساتھ ملاقاتیں ہونا تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی جو تلخی ہے یہ برقرار رہ پائے گی, یہ ٹھیک ہو جائے گی. یہ ملاقاتیں روکنا اور اس طرح کی چیزیں دیکھیں, آپ کسی بندے کو کمرے میں بند کر دیں اور اس کو 1 مہینے تک کوئی انسانی آواز نہ سنائی دے اور آتے ہی اس کو یہ بات پتہ چلے کہ جی ان کی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کے منہ سے کوئی پھول نچھاور ہوں گے؟ ظاہر ہے وہ غصے میں ہوں گے. تو غصہ جو ہوتا ہے ایک ٹیمپریری کیفیت ہوتا ہے, یہ کوئی پرماننٹ کیفیت نہیں ہوتا. آپ کو اگر سیریسلی اس ملک کا سوچنا ہے تو آپ عمران خان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم بھی دوسری سائڈ کو نظر انداز نہیں کر سکتے. دونوں کو سیریس لینا پڑے گا ایک دوسرے سے اور مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اور اس کا حل یہی ہے کہ خان صاحب تک ایکسیس دی جائے ان لوگوں کو جو یہ بات کر سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی بات نہیں کرنی, بالکل ہی ارادہ نہیں ہے کہ جی بات کرنی ہے عمران خان سے, جس طرح پہلے سے چلتا آ رہا ہے کافی مہینوں سے, آپ جا کے ریکارڈ دیکھ لیں 10 مہینے سے ان کی سیاسی رفقا سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. ایک سمپل سی بات ہے, 200 کیسز جس بندے پہ ہوں اور اس کی اگر آپ وکیل سے ملاقات نہ ہونے دیں تو یہ کیا فیئر ہے؟ کس طرح سے فیئر ہو سکتا ہے؟ یہ انفیئر ہوتا ہے نا. اگر اس تمام تر سچویشن کو تھوڑا کول ڈاؤن کرنے کے لیے, اس کو تھوڑا ایک ٹریک پہ لانے کے لیے اگر ملاقات کروانی پڑی تو کیا ملاقات کروا دی جائے گی, اجازت دی جائے گی؟ ہمارے صاحب اب یہ جو تمام ہماری جو بریک سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ایک مشکل ہوتی ہے جو کوئی آپ کے لیے کھڑی کرتا ہے, ایک مشکل ہوتی ہے جو آپ خود اپنے لیے کھڑی کرتے ہیں, یعنی اپنے پیروں پہ جو ہے وہ کلہاڑی مار دیتے ہیں. آپ کو ٹریننگ کی بات کر رہے تھے, نوجوان نسل کی بڑی اچھی بات کی آپ نے, میں بہت اپریشیٹ کروں گی. مگر پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے, جو سوشل میڈیا جو ہے وہ کس طریقے سے کس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے, کس طرح کا وہاں سے بیانیہ جنریٹ ہوتا ہے. آپ کا تو تعلق جو ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے, تو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کنٹرول میں نہیں ہے سوشل میڈیا؟ نہیں جی, سوشل میڈیا جو اگر آپ سوشل میڈیا کے ڈفرنٹ اکاؤنٹس کی بات کر رہی ہیں تو وہ تو اپنے طریقے سے ہی چلتے ہیں, وہ تو کسی کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں. اور ایون جو ہے وہ آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ تو لیڈرشپ کے خلاف اور پتہ نہیں کن کن کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ. وہ تو بالکل ہی ایک ڈپارٹمنٹ بات نہیں کرتا, آفیشل کی بات کریں, پی ٹی آئی آفیشل
जो सोशल मीडिया नहीं, पीटीआई ऑफिशियल भी जो चला रहे हैं वो मुल्क से बाहर चला रहे हैं, और हमारी तरफ से जब भी कोई मरकजी शोबा इत्तलात से अगर जब भी कोई एलामिया आया है तो आप मेरे ख्याल में कभी भी उठा के देख लें, 1 साल का उठा के देख लें, उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही जाती जो कोई इतनी जो है वो दूसरे अकाउंट से हो रही होती है। अलावा हमारी जो कोई बयानिया होता है उसके अलावा भी अगर पीटीआई ऑफिशियल जो ऑपरेट कर रहा है वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है, और खान साहब से मुलाकात के बाद जो बयानिया जाता है वो उनकी बहनों के जरिए या मुलाकात करने वालों के जरिए जाता है, और वो डायरेक्टली उनको जाता है, वो हमारे पास से होके फिल्टर होके नहीं जाता। और दायरे बहनों की गुफ्तगू है जो भी होती है तो वो उधर सीधी वो रॉ फॉर्म में चली जाती है। बाकी हमारा जो बयानिया होता है वो हमारा उसके नीचे लिखा होता है मरकजी शोबा इत्तलात, उसमें और कोई चीज नहीं लिखी होती, तो वो तो जाहिर है मरकजी शोबा इत्तलात की तरफ से होता है। बाकी डिफरेंट अकाउंट्स हैं, उसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, ना ही हमारा उससे कोई वास्ता है। यानी आपका जो बयानिया है और जो यानी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का बयानिया और सोशल मीडिया का जो बयानिया है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का बयानिया क्या होता है? इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का बयानिया यही होता है जो पॉलिटिकल कमेटी फैसला करती है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को सिर्फ जारी करना होता है, ठीक है, वो उसके अलावा कोई अलग बात तो नहीं कर सकते। जो दायरे लीडरशिप डिस्कस करती है, जो वो फैसला करती है कि जी ठीक है ये हमारा ख्याल है और ये एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाए, तो वो होता है। उसके ऊपर भी कोई अपना इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का अपना कोई कंट्रोल नहीं होता कि वो खुद कहना चाहें तो वो करें। वो दायरे है वो पार्टी लाइन जो होती है, जो मिलती है पॉलिटिकल कमेटी से, उसी पे ही होता है। बाकी ये डिफरेंट मीडिया, सोशल मीडिया अकाउंट, मेरे ख्याल में पता नहीं हजारों अकाउंट्स हैं ऐसे, वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। और मेरा ख्याल है कि वो तो शायद आई डोंट नो, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रहते नहीं है ये लोग, बाहर ही रहते हैं। और पीटीआई ऑफिशियल के जो लोग हैं उनके बारे में भी मेरी यही इंफॉर्मेशन है कि वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। और मेरे ख्याल में दिन में कोई 200 ट्वीट्स होती होंगी या रीट्वीट्स होती होंगी, उनकी तमाम की जिम्मेदारी तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पे नहीं है ना। खट्टी साहब, अब ये तमाम तरह की सिचुएशन है कि वो सोशल मीडिया जिसको पीटीआई हमेशा अपनी पावर कहती आई थी, पावर मानती आई थी, और उन्होंने कहा था कि हमने इलेक्शन लड़ाई इसकी सोशल मीडिया की बेस पर, अब उस सोशल मीडिया को पीटीआई जो है वो डिसओन कर रही है और वो भी काबू से बाहर हो गए, जिसकी वजह से ये सिचुएशन सामने आई। क्या कहेंगे आपके ये डिवीजन जो है वो, ये जो अभी लवारी साहब ने बात की, इसमें आपको पार्टी के अंदर अलग अलग बयानियों पर तसावुर नजर नहीं आता? चलिए लवारी साहब, आपसे मैं ये सवाल कर लेती हूँ, खट्टी साहब को गालिब नमाज नहीं जा रही है, आज कुछ ज्यादा ही हो रहा है कि ये आप लोग हमेशा इलेक्शन के आसपास की अगर आप तकरीर अपने लीडर्स के निकाल के देखें या फिर आप अपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जो वहां से जो इलामिया जारी होता है वो आप देखें, उन्होंने हमेशा ये कहा है, या आपके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने हमेशा ये कहा है कि जो हमारी सोशल मीडिया टीम है वो हमारी स्ट्रेंथ है, उसकी बेस पे हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई है। तो अब क्या ऐसी बात हुई कि आप लोगों को उनको और आपको एक डिफरेंट पैटर्न पे चलना पड़ रहा है? देखिए, 1 साल पहले के अगर आप खान साहब के पैगामात देखेंगे तो वो भी कोई इतने सख्त नहीं थे। तो मैं आपको दोबारा यही कहूंगा कि पाकिस्तान की सियासत में एक एक दिन में नया रंग आता है, एक एक दिन इवॉल्व होती रहती है, सिचुएशन डिफरेंट होती रहती है। जब इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त क्या मामला थे? उस वक्त एक बड़ा ही गलीज और घटिया केस था इद्दत का, उसमें सजा हुई, दूसरे फजूल केसेस में सजा हुई। कि बड़ी बात, आप ये नहीं समझते कि जो बानी पीटीआई के जो एक्स अकाउंट हैं उनसे जो 6 माह से जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है वो सब नहीं है। आपकी आवाज बहुत कट रही है, दोबारा प्लीज बोलें। हेलो। जो बानी पीटीआई के अकाउंट से हम देख रहे हैं 6 माह से जो गुफ्तगू हो रही है, तो आपको नहीं लग रहा कि वो बहुत सख्त गुफ्तगू है? देखें, मेरी एक बात सुने बेनजीर साहबा, पीटीआई ऑफिशियल कोई दुनिया जो है ना वो उस पर डिपेंड नहीं करती है ना। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मेन स्ट्रीम की हैं,
اس میں خان صاحب ہیں, اس میں دوسری پارٹی کے لیڈران ہیں, اور ہماری پارٹی کے لیڈران ہیں, رہنما ہیں. اتنا سارا مواد ہے بات کرنے کا. اگر کسی ایک چیز کو پکڑ کے اور بیٹھ دیا جائے کہ یہ بس یہی چیز جو ہے وہ درست ہوگی یا غلط ہوگی یا صحیح ہوگی, یہ چیز اتنی معنی نہیں رکھتی ان چیزوں میں. وہ سوشل میڈیا ہے, وہ ایک الگ دنیا ہے. ریئل پالیٹکس کی ایک الگ دنیا ہے, اسی طرح الیکٹرانک میڈیا کی ایک الگ دنیا ہے. اب حقیقت تو یہ ہے نا کہ ابھی میں اگر آپ کو کہوں کہ جی عمران خان کا نام کیا آپ کے ٹکرز میں آتا ہے, تو آپ کہیں گے نہیں ہم نہیں پلے کرتے. تو اس کی کوئی آفیشیل تو کوئی نہیں آئی ہوئی ہے نا کہ آپ کے پاس ڈائریکشن سپریم کورٹ سے یا ابھی آئینی عدالت بنی ہے, تو وہ نہیں آتا, تصویر نہیں آتی. تو اب وہ باتیں جو ہے وہ ایک الگ الگ دنیا کی باتیں کر رہی ہیں. اب اسی طرح جب اسمبلی میں کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایک الگ دنیا ہوتی ہے, ایک الگ الگ محاذ ہوتے ہیں, الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. ساری چیزوں کو اگر ہم مکس کر کے دیکھیں گے تو کبھی بھی کسی چیز کا حل نہیں نکلے گا. تو کسی چیز پہ اٹکنے کی بجائے آگے بڑھنا چاہیے, اور آگے بڑھ کے جو معاملات جو بگڑ گئے ہیں جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کسی چیز میں الجھیں گے تو الجھتے ہی رہ جائیں گے. تو اس الجھن سے باہر نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیزیں ڈویبل ہیں. بہت بہت شکریہ لگاری صاحب آپ کا, آصف باجوہ صاحب آپ کا, اور رضا کھنڈی صاحب آپ کا. ابھی جو بات کر رہے تھے لگاری صاحب کے جو الگ الگ دنیا ہے, لیکن یہ تمام الگ الگ دنیا جو ہے وہ جا کر ملتی ہیں اس شخص پر کہ جو جس کی انا پرستی نے پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال.